ہر مہینے میں کم از کم ایک بار، سال میں ایک بار، ورنہ پوری زندگی میں ایک بار تو یہ نماز پڑھ لی. نماز سیدہ کے مہینے. اور اب نماز کاملہ، بہت پر اثر بہترین نماز. اس نماز کے فضائل بیان کر رہا ہوں. کتاب کا حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 89، صفحہ نمبر 372. اس میں متعدد کتابوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے اس نماز کا حوالہ، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد سے اس نماز کو سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے اس طرح سے روایت. نماز کے بیان کرنے سے پہلے نماز کے بارے میں جو فضائل بیان ہوئے، یہ نماز بھی مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے جمعے کے اعمال میں نماز کاملہ کے نام سے اس نماز کو رکھا. کاملہ، عجیب بات. شب جمعہ دعائے کمیل، روز جمعہ نماز کاملہ، شب بھی کمال میں اور دن بھی کمال میں. کیا کہنا. جب دن اور رات کمال کے ساتھ مکمل ہو جائیں پھر جمال الہی کا انسان حقدار ہو جائے. تو نماز کاملہ کی فضیلت ارشاد فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کوئی انسان اگر اس نماز کو بجلائے، نماز کاملہ کو، جس کی تفصیل ادا کرنے کی مفاتیح میں بھی ہم بیان بھی کریں گے، تو اسے کیا ملے گا. نماز پڑھے اور نماز کے بعد کا مخصوص ذکر مکمل کرے تو کیا ملے گا. آپ فرماتے ہیں خدا اسے محفوظ کر دے گا اہل آسمان اور اہل زمین کے شرارتوں، شر سے محفوظ ہو جائے گا. تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے شر سے. ایک جملہ واضح کر دوں، اہل آسمان کے شر کا مطلب فرشتگان کا شر نہیں ہو سکتا، الیاذ باللہ من ذالک، مطلب ایسے مخلوقات کا شر کے جو فضاؤں میں بھی رہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. وشر شیطان، وشر حکمران، ظالم حکمران کے شر سے، شیطان کے شر سے پروردگار اس کو محفوظ فرما دیتا، اور اس کی 70 حاجتیں دنیا کی پوری فرماتا ہے اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرما دیتا ہے. دن اور رات 24 گھنٹوں کی مناسبت سے خدا اس نماز پڑھنے والے کو ہر گھنٹے کے بدلے 70,000 افراد کی شفاعت کا حق عطا کرتا ہے. ایسے 70,000 افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو مگر ہوں اہل توحید میں سے، پروردگار عالم کی طرف سے اذن کے ساتھ یہ اسے مرتبہ عطا کیا جائے. آپ فرماتے قسم پروردگار عالم کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث برسالت کیا. جب کوئی بندہ یہ نماز پڑھ لاتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہان کبیرہ دور کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس کی مغفرت قبول کر لی جاتی ہے، اور اس کے لیے فرشتگان پروردگار، اللہ اکبر، فرشتگان پروردگار دعا کرتے ہیں اس کے نیکیوں کے لیے، اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور اس پر درود بھیج کر اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال، یہاں تک کہ اس کی موت واقع. ایک نماز کا ثواب بیان ہو رہا. نماز کاملہ. ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم اس کی اولاد پر لطف و کرم فرما دیتا ہے. پروردگار عالم اس کے لیے اگر موت واقع ہو جائے اس نماز پڑھنے کے بعد تو اسے 70,000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. اور جب وہ اس نماز سے فارغ ہو جاتا ہے پروردگار عالم اسے بارش کے ہر قطرے کے برابر اور جتنا سبزہ زمین سے ہوگا ہر ایک سبزے کے اگنے کے اعتبار سے نیکیاں اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں عطا کرتا ہے. اللہ. ثواب سنتے چلیے اور نماز کاملہ کی توفیق کی دعا مانگتے. کل جمعے کا دن نماز کاملہ کے بارے میں دعوت عمل، اور اس کے لیے لکھا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے اجر کے برابر اجر و ثواب. ان انبیاء نے جتنے اعمال انجام دیے ان اعمال کے برابر اجر و ثواب اس نماز کے پڑھنے والے کے. پھر اسے غربت اور تنگ دستی کبھی پریشان نہیں کرتی، اسے سانپ اور بچھو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ڈوب کے نہیں مر سکتا، جل کے نہیں مر سکتا. پڑھیے نماز کاملہ اور کر لیجیے اپنی زندگی کو انشور
ان تمام معاملات میں یقین کے ساتھ۔ پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میں ضامن ہوں اس کے لیے، اللہ اکبر، پروردگار اس کے لیے ہر روز 160 مرتبہ اس پر نگاہ فرمائے گا، 160 مرتبہ نگاہ رحمت، اور جس پر خدا ایک مرتبہ نگاہ رحمت فرما دے اس پر اپنی رحمت کو، مغفرت کو نازل کر دے۔ بے خدا ہر روز اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے 160 مرتبہ رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں عطا فرمائے گا، اللہ اکبر۔ اور اگر اس نماز کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ گویا کہ اس کے ثواب کو زعفران سے لکھا جائے تو حق بنتا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے نماز کامل، نماز کاملہ کہ اگر کوئی اس نماز کو لکھے زعفران سے اور لکھ کر اسے آب باران، بارش کے پانی سے دھو کر پی لے، اس نماز کے بیان کیے ہوئے دعا اور طریقہ کار، خاص طور سے دعا، اور یہ پانی اگر پلا دیا جائے کسی دیوانے کو تو ٹھیک ہو جائے، اور اگر پلا دیا جائے کسی بیمار کو تو شفا یاب ہو جائے، اللہ، اگر پدر اور مادر، باپ اور ماں دونوں حالت شرک میں مرے ہوں، ان پر عذاب ہو رہا ہو، تو اس نماز کی برکت سے ان کا عذاب کم ہو جائے۔ اگر یہ نماز کسی مشرک کے لیے عذاب کی کمی کا باعث بن رہی تو پھر مومن کے لیے کتنا بلند ترین مقام دلوانے والی ہو۔ یہ سارا ثواب آپ کو مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، کچھ حصے ملیں گے شروع والے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس پورے ثواب کو تو اس کا حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 89، صفحہ نمبر 372 کتاب کے اعتبار۔ اب آئیے کیفیت نماز کاملہ کیسے پڑھی جاتی؟ یہ جمعے کے دن ظہر کے وقت سے پہلے پڑھی جاتی، یہ 4 رکعت نماز ہے، نیت نماز کاملہ، جیسے صحیفہ کاملہ ویسے یہ نماز کاملہ، 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی، ہر رکعت میں 10 مرتبہ الحمد نمبر 1، 10 مرتبہ سورہ اخلاص نمبر 2، 10 مرتبہ سورہ کافرون نمبر 3، 10 مرتبہ سورہ فلق نمبر 4، 10 مرتبہ سورہ والناس نمبر 5، اور 10 مرتبہ سورہ آیت الکرسی، سورہ آیت الکرسی نمبر 6، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا نمبر 7، اور 10 مرتبہ آل عمران کی آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط الی آخر الآیت، یعنی الی آخر الآیت تک یہ پوری آیت سورہ آل عمران کی آپ نے پڑھنی ہے 10 مرتبہ ہر رکعت میں۔ اس کا پورا طریقہ بھی آپ چاہیں تو کتاب مفاتیح الجنان میں نماز کاملہ کے نام سے موجود۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 100 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ درود محمد اور آل محمد۔ یہ ہے نماز کاملہ۔ جس نے پڑھی ہو اس سے پہلے سبحان اللہ، جس نے نہ پڑھی ہو تو انشاءاللہ کوشش کرے کسی مبارک جمعے میں، کسی مبارک سال میں کم از کم پڑھ لے، ورنہ ہر جمعے کے دن کے لیے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔